جس عورت کے سینے کا سائز بڑا ہوتا ہے ایسی عورت ہمیشہ بچے زیادہ جنم دیتی ہے۔ جس عورت کا جسم بڑے سائز کا ہوتا ہے ایسی عورت کو حمل بہت جلد ٹھہر جاتا ہے۔ جس کی بیوی کے بال گھنگرالے ہوں ایسی بیوی شوہر سے پہلے گزر جاتی ہے۔ جس عورت کے شوہر کی گردن پر تل کا نشان ہو ایسا شوہر بیوی سے پہلے گزر جاتا ہے۔ جس عورت کی ہاتھ پر تل کا نشان ہو ایسی عورت کی محبت کی شادی ہوتی ہے۔ جس عورت کے ماتھے پر تل کا نشان ہو اس عورت کی محبت کی شادی نہیں ہو پاتی۔ جس عورت کی گردن پر تل کا نشان ہو وہ شوہر سے پہلے ہی رخصت ہو جاتی ہے۔ جس عورت کے ہونٹ پر تل کا نشان ہو ایسی عورت کی محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ جس عورت کے ناک پر تل کا نشان ہو اس کی شادی رئیس بندے سے ہوتی ہے۔ جس عورت کے پاؤں پر تل کا نشان ہو وہ اکثر غربت میں گھری رہتی ہے۔ جو عورت جلدی ناراض ہوتی ہے ایسی عورت جڑواں بچے جنم دیتی ہے۔ جو عورت زیادہ خاموش رہتی ہے ایسی عورت کی پہلی اولاد بیٹا ہوتا ہے۔ جس عورت کے پاس بیٹھنے سے ہوس جاگے ایسی عورت رزق کو کم کرتی ہے۔ جس عورت کی کلائیاں موٹی ہوتی ہیں ایسی عورت بخیل اور لالچی ہوتی ہے۔ جس عورت کی گردن موٹی ہوتی ہے ایسی عورت مردوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے۔ جو عورت ہر وقت کھانا کھاتی رہتی ہے ایسی عورت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ جو عورت کم نہاتی ہے ایسی عورت کی اولاد بہت دیر سے ہوا کرتی ہے۔ روٹی کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے زندگی میں 30 دن کی کمی ہو جاتی ہے۔ جرابیں پہن کر سونے سے انسان کو کینسر ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ جس کے چہرے پر زیادہ جھریاں ہوتی ہیں ایسے لوگ اکثر خوش قسمت تصور ہوتے ہیں۔ جس کے پاؤں کے ناخن خراب ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ اس کی عقل معذور ہوتی جا رہی ہے۔ جن لوگوں کے منہ سے بات کرتے وقت تھوک نکلے تو ایسے لوگ دل کے برے ہوتے ہیں۔ میٹھا بولنے والے افراد اکثر و بیشتر دل کے کالے سیاہ اور پتھر دل کے ہوا کرتے ہیں۔ جب خدا نے عزت کو پیدا کیا ہے تو اس کے ساتھ ہی تکلیف و مشقت کو پیدا کیا، اور جب ذلت کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ آرام و آسائش کو پیدا کیا۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ انسان کی پہچان اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے پتہ چلتی ہے، بڑے کاموں سے نہیں، کیونکہ بڑے کام وہ بہت سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے اور بعض اوقات اس کے میلان کے بالکل برخلاف ہوتے ہیں۔ کسی کام کو کرنے کے بعد خوشی محسوس ہو تو سمجھ جاؤ تم نے اخلاقی فرض ادا کیا ہے۔ اگر کام کرنے کے بعد کوفت محسوس ہو تو سمجھ جاؤ تم نے اخلاق سے حد توڑ دی ہے۔ مومن درخت خرما لگاتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا پھل کانٹے نہ ہوں۔ منافق کانٹے بوتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ ان میں چھوارے اور پھل لگیں گے۔ سب سے زیادہ مشکل وہاں پیش آتی ہے جہاں ہم اس کی توقع نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ عقل مند آدمی دوسروں کی مشکلات سے یہ اندازہ لگاتا ہے کہ اسے مستقبل میں کون سے کاموں سے پرہیز کرنا ہے۔ زندگی کے کچھ لمحات ایسے بھی ہوتے ہیں جو برسوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اور ہم قیمت ادا کر کے بھی وہ لمحات خرید کر نہیں لا سکتے۔ زندگی میں جب تک مشکلیں اور آزمائشیں نہ آئیں تب تک زندگی میں کوئی لچک پیدا نہیں ہو سکتی۔ انسانیت کی بنیاد اخلاق پر قائم ہے، اور اخلاق کی بنیاد رحم دلی، اور رحم دلی کی بنیاد تعلیم پر ہوتی ہے۔ تعلیم خودداری کا سبق پڑھاتی ہے اور خودداری بیداری کی حالت پیدا کرتی ہے۔ کسی سے مشورہ لے لینا کوئی بری بات نہیں، لیکن اگر اس مشورے پر غور کیے بغیر اور بغیر سوچے سمجھے
اس پر عمل پیرا ہو جانا ایک بڑی اور مہلک غلطی ہے جس میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ جو انسان دوسروں کی مصیبتوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا، پھر جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر سمجھدار لوگ اس کو دیکھ کر عبرت پکڑنے لگتے ہیں۔ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ اور نہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسموں کے لیے تختہ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹے لوگوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، ایسا کرنے سے تم خود بھی گناہ میں شریک ہو جاؤ گے۔ حاسد اس شخص کی طرح ہے جو اپنے دشمن کو پتھر مارنے کے لیے پتھر پھینکے، لیکن وہ پتھر دشمن کو لگنے کے بجائے اسی کو مجروح کر دے اور پھر دشمن دیکھ دیکھ کر ہنستا رہے۔ اپنی ہستی کو قائم رکھنے کے لیے جد و جہد کرنا قدرت کا ایک اٹل قانون ہے۔ جو لوگ سعی و کوشش سے گریز کرتے ہیں ان کی ہستی بالکل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ امیر بن جائیں تو ان کو زمانے کی مشکلیں اور سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی اور مسلسل محنت کرنی پڑے گی، ورنہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ جو بندہ اپنے کام کی تدبیر اور انتظام آپ نہیں کرتا اور سستی و کاہل کے مارے بیٹھا رہتا ہے، اسے بلا شبہ تکالیف اور مصائب گھیر لیتے ہیں۔ جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں، اسے حسب نسب آگے کسی صورت نہیں بڑھا سکتا۔ عمل اس وقت تک اندھیرے میں گھومتا پھرے گا جب تک اسے راستے کو انقلابی نظریہ روشن نہ کرے۔ انسان علم کا بہت زیادہ بوجھ اٹھانے کے باوجود خود کو پھول کی طرح ہلکا محسوس کرتا ہے۔ جس شخص کو علم معاصی اور فحائش سے باز نہ رکھا، اس سے زیادہ بدبخت اور زیانکار کوئی نہ ہوگا۔ دنیا کی تمام تاریخ اصلاح و انقلاب میں جب کبھی کسی قوم کا عروج ہوا تو فرد واحد کے ذریعے ہوا۔ فرد واحد اپنے ضمیر کی آواز کا پابند ہوتا ہے، نتائج کا انتظار اس کو مضطرب کرتا ہے۔ بس یہی کافی ہے کا مقولہ نہایت ہی ناکامی اور تباہی لانے والا ہے۔ اسی ایک مقولہ سے لاکھوں زندگیاں تباہ ہو گئیں، چال چلن بگڑ گئے، فوجیں شکست کھا گئیں، شہر جل کر راکھ ہو گئے، سلطنتیں ہاتھ سے جاتی رہیں اور ہزاروں تجویزیں خاک میں مل گئے۔ اگر مساجد میں عبادت جاری ہے اور محلہ کی معاشرتی زندگی میں اصلاح کا عمل نہیں پیدا ہوتا، ایسی عبادت قابل غور ہے۔ خاموشی اور استقلال سے کیے جانے والے کام کا اثر ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ محنت اور صبر کچھ عجیب سر چڑھ کے بولنے والا جادو ہے۔ نعمتیں اور خوش بختی اس وقت حقیقی ہیں جب انسان نے ان کو اپنی کوشش اور اہلیت کی بنا حاصل کیا ہو۔ بغیر محنت اور استحقاق کے چھپر پھاڑ کر آنے والی نعمت کسی خوشی کا باعث نہیں بن سکتی ہے۔ اسلام 4 باتوں سے لوگوں سے مفارقت کرتا ہے: جو عمل نہ کرے اس بات پر جس کی خوبی کو جانتا ہو، جو عمل کرے اس بات پر جسے نہیں جانتا، جو تلاش نہ کرے اس شے کی جس کی بہتری کو پہچانتا ہے، جو لوگوں کو تحصیل علم سے منع کرے۔ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں پر ہر فعل سے پہلے سبب کا ہونا قدرت کی حکمت ہوتی ہے۔ کون سی شیرنی ہے جو ایک بار چکھنے سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور وہ شیرنی شہوت ہے۔ بے بہا دولت چاہیے تو بیوی کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو پکڑ کر ہلاتے رہو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ لوگ ظاہری طور تمہیں جتلائیں گے، وہ تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اس دھوکے میں ہرگز مت آؤ اور اپنے اوپر اعتبار قائم رکھو، دوسروں سے زیادہ امید مت باندھو۔ اپنی مدد آپ کی عادت بنائیں، دوسروں پر انحصار کرنے کی عادت ترک کر دیں۔ آپ جو کام خود کر سکتے ہیں اس کے لیے دوسروں پر انحصار ہرگز نہ کریں۔
جہاں تک ممکن ہو اپنی خواہشات کو محدود کریں، کیونکہ آپ کے اسی عمل میں آپ کی مردانگی، حقیقی دولت اور خوش پنہاں ہے۔ شاہی خلعت اگرچہ قیمتی ہے، لیکن اپنا پرانا لباس اس سے زیادہ باعزت ہے۔ بروں کا دسترخوان اگرچہ لذیذ ہے، مگر اپنی روٹی کے ٹکڑے اس سے زیادہ مزیدار ہیں۔ غیر شرعی امور سے خدا کی قربت حاصل نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور نہ ان کا کرنے والا خدا کا دوست یا محبوب ہو سکتا ہے۔ بھیڑ اور بھیڑیا صرف اس کی حالت میں دونوں اکٹھے رہ سکتے ہیں جب بھیڑ اور بھیڑیے کے پیٹ میں سما جائے۔ اگر کسی انسان کے پاس آنکھیں ہیں تو وہ یاد رکھے کہ اس کو آنکھیں دیکھنے کے لیے دی گئی ہیں، کان سننے کے لیے دی گئے ہیں، اور پاؤں چلنے کے لیے اور ہاتھ کام کرنے کے لیے۔ اگر انسان انہیں استعمال نہ کرے گا تو اس آدمی کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔